سمجھانی ہے. پانی گلاس میں ہے، کیا مطلب ہوا؟ پانی گلاس میں ہے، مطلب یہ ہے جب تک پانی گلاس میں رہے گا گلاس پہ واجب ہے اس کی حفاظت کرنا. ہائے 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 ہائے. جب تک ان مومنین میں رسالت ہے واجب ہے ان مومنین پر رسالت کی حفاظت کرنا. بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں رسول کس نے بھیجا؟ اللہ نے. بس جملہ. جب احسان کیا میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان. مجھے کوئی مفسر جواب دے، کسی مفسر نے لکھا ہی نہیں. جب احسان ہے تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان. کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ نے جو احسان کیا ہے وہ مومنین اللہ پہ احسان کریں اس بدلے کے عوض، اس کمال کا کہ وہ احسان اللہ کے احسان کے برابر ہو جائے، تب احسان ہے. میرے بھائیوں، جس نے ان مومنین میں سے اللہ پہ بدلے میں احسان کیا اسے ابو طالب کے ابو طالب وہ ہے جس نے بدلے میں احسان کیا. کیا احسان ہوا؟ یہ گل ختم، مجھے ایک بات مکمل کر لیتے. یہی کہ اللہ نے کہا اے رسول تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، 40 سال میں تو نے اعلان نبوت کرنا ہے. تیری عمر ہو گئی ہے، تیری عمر ہو گئی ہے، تیری عمر ہو گئی ہے، تیری عمر ہو گئی ہے. اللہ بھی عمر گن رہا ہے. تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، شادی کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے گا. پھر میں ایک بہت بڑی راز کی بات کھولنے لگا. جو راز سننا چاہتے ہیں وہ اسی طرح سے میرے ساتھ ہو جائیں. راز ابو طالب نکاح پڑھے گا کس کا؟ رسول کا. جو رسول خود مالک شریعت بھی ہے، مالک دین بھی ہے، مالک دین بھی ہے، مالک شریعت بھی ہے. کون؟ رسول مالک ہے. مالک کے ہوتے ہوئے کہا نکاح ابو طالب پڑھے گا. ان کا کر لوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، ذہین مجمع ہے سرگودھے کا، کر لوں. اللہ کا ابو طالب سے نکاح پڑھوانا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے. نہیں غور نہیں فرما رہے، میں نے جان بتا دیا پورے قرآن کی. رسول کی بیٹی ایک. اس نکاح کے نتیجے میں کون پیدا ہوئی؟ جناب سیدہ آئی یا نہیں؟ دیکھیں جو بی بی ہے نا، بی بی، اس بی بی کو رشتہ، بی بی کے رشتے کو حسب کہتے ہیں، شوہر کے رشتے کو نسب کہتے ہیں. شوہر کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نسب. کسی کا بیٹا آپ بیٹا نہیں بنا سکتے. اگر کسی کی بیوی طلاق ہو گئی تو بیوی بنا سکتے ہیں. حسب کمزور ہوتا ہے، نسب مضبوط ہوتا ہے. اور بے خبر ہو جنگ جمل میں مقابلہ بھی حسب کا اور نسب کا ہوا ہے. کوئی گئی تھی لڑنے علی سے، کوئی تھی جو علی سے لڑنے گئی، جو گئی وہ حسب تھی، علی نسب تھا. پھر مان لو غلبہ نسب کو آتا ہے، حسب کو نہیں. آخری بات جناب خیال کرائی سی، ایک گل اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی. اے اللہ ابو طالب کیوں نکاح پڑھے؟ فرمایا سیدہ کا نسب علی سے چلے گا.
بی بی پاک کا اسی وجہ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بی بی کا نکاح خود ہی پڑھ دیا تھا تاکہ پتہ چلے ازل سے نسب علی شروع ہو گیا، نسب شروع ہو گیا۔ نسب کیسے ہوتا ہے؟ مرد سے، اور حسب ہوتا ہے مزدور سے، مزدور سے۔ اسی لیے اللہ نے نسب، اگر رسول پڑھتے نا، خود نکاح پڑھتے تو حسب تو مضبوط ہوتا۔ نسب تو علی ہے، میرے خیال نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا اسی چونکہ نکاح ہے دین، نکاح ہے دین، اس دین کا خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، رسول نے خود نہیں پڑھا، ابو طالب سے پڑھوا کے کہا یہ نکاح کی سنت ابو طالب کی ہے، رسول کی نہیں۔ نکاح ہوگا ہی وہی ابو طالب کی سنت پہ پڑھا جائے۔ جناب ابو طالب کون ہے؟ مومن۔ پوچھا بس آخری جملہ، مولا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے اگر دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے، سونے کی ہو جا وہ ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے میں جب کہا نا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کہے دیوار کو اس کو سونے کی ہو جائے۔ اس کی نظر امام کے چہرے پہ تھی، جب فرمایا نہ ہو جائے اس نے دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی۔ تو اللہ چینی لگ گیا۔ اس نے کہا مولا آپ نے دیوار کو کہا بھی نہیں یہ سونے کی بھی ہو گئی، کہا بھی نہیں، حکم بھی نہیں دیا، یہ سونے کی ہو گئی۔ آخری جملہ میرے امام نے فرمایا یہی فرق ہے مومن اور امیر اللہ۔ آخر دعوانا